خطبہ مثنیٰ کے بعد میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم کی ایک حدیث بیان کی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، جب تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے، جب تم میں سے کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی، تو اس کے سامنے اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر قبر میں سونے والا، کمر کے اندر لیٹنے والا اگر نیکار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اگر وہ سوال کا جواب دے لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت دکھایا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ، اگر وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے، جنت جانے والوں میں سے ہوتا ہے، فمن اہل الجنہ، تو اس کو جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ بالغداة والعشی، ایک مرتبہ صبح کے وقت اس کو جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ شام کے وقت اس کو جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ انسان گنہگار ہوتا ہے، اگر وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے تو اس کو جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا ہے، اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یقال ھذا مقعدک، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے او نیکار لوگوں، او سوال کا جواب دینے والوں، تم جنتی ہو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تمہیں اسی جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جہنمیوں سے کہا جاتا ہے اے جہنمیوں ھذا مقعدک، یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا، تمہیں اسی جہنم کے اندر تمہیں جانا پڑے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اسی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اگر نیکار ہوتا ہے تو اس کو جنت کا ٹھکانہ بتلایا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، اگر جہنمی ہوتا ہے تو اس کو جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو اور اسی قبر کے لیے تیاری کرو۔ ہمیں اور آپ کو بھی اسی قبر کے اندر جانا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، اور اسی قبر کے اندر ہر انسان کو جانا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ پر محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب لیں کہ ہم نے اس قبر کے لیے، اس جگہ کے لیے کون سی تیاری کی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی موت ہو گئی، ایک انسان انتقال کر گیا، اس کی جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، ہم بھی اس میں شریک ہوئے۔ جب مردے کو قبرستان لے جایا گیا، جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ جب میت کو دفن کیا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کر کے وہ نظارے دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی قبر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی قبر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔
آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اتنا زیادہ آنسو نکلے، اتنا زیادہ آنسو نکلے کہ آپ کے سامنے کی مٹی بھیگ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخوانی یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، او میرے بھائیوں، او میرے ساتھیوں، لمثل ھذا، تم بھی اس دن کے لیے تیاری کرو، تم بھی اس جیسے گھر کے لیے تیاری کرو، تم بھی اس جیسے قبر کے لیے تیاری کرو۔ یا اخوانی لمثل ھذا، او میرے بھائیوں، تمہیں بھی اس قبر کے اندر جانا پڑے گا، ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہر انسان کو مرنا پڑے گا۔ او میرے ساتھیوں، اخوانی لمثل ھذا، تم اس جیسے قبر کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے، اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ روئے کہ آپ کے سامنے کی مٹی بھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ پتہ یہ چلا کہ قبر یہ عبرت کی جگہ ہے، نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ جب ہم مٹی دینے کے لیے جائیں، جب قبرستان کے اندر جائیں، تو ہم بھی قبر کی طرف دیکھیں، اور اس قبر کے اندر سونے والے انسان کی طرف دیکھیں، اور اپنے آپ پر یہ تصور کرے اور یہ سوچ پیدا کرے، اور اپنے آپ کے اندر یہ تبدیلی لائیں، اور یہ سوچیں کہ ہمیں بھی اس قبر کے اندر جانا پڑے گا، ہمیں بھی مرنا پڑے گا۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، جب ایک انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان جو ابھی گھمنڈ کر رہا تھا، جو اپنے باڈی اور اپنے جسم پر گھمنڈ کر رہا تھا، وہ انسان اتنا لاچار ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا کہ آج اس کو نہلانے والا کوئی دوسرا ہے، اس کو پیشاب و پیخانہ کرانے والا کوئی دوسرا ہے، آج اس کو لٹانے والا کوئی دوسرا ہے، آج اس کو کپڑا پہنانے والا دوسرا ہے۔ ایک انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، قبرستان میں جاؤ اور جا کر کے دیکھ لو ایک انسان کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ آج ہماری کمر اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، ہمارے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے، کیوں رو رہے تھے؟ اللہ کے نبی تو جنتی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ تو معاف کر دیے گئے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھ کر کے کیوں رو رہے تھے؟ ہم اور آپ کے لیے رو رہے تھے، کہ اپنی امتوں کے لیے رو رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا عذاب دیا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اسی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے، کس طریقے کے عذاب دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے یہ غیب کی چیزوں میں سے ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، کسی کو خبر نہیں، کوئی احساس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قبر کے عذاب ہم سے کیوں چھپایا گیا، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا ہے، ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کئی حکمت ہیں، اور اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، تمام دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ رحم کیا ہے کہ ہم سے قبر کے عذاب کو چھپا کر کے رکھا ہے، ہم سے بے خبر رکھا ہے۔ کیوں؟ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، ہمارے بیٹے کو، ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے کسی رشتہ دار کو، ہمارے کسی دوست کو اگر قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی پریشانیوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی پریشانی کے ساتھ گزر سکتی ہے، ہم ہمیشہ پریشانی اور غمگین کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ رحم کیا ہے
کہ قبر کے عذاب کو ہم سے چھپا کر کے رکھا ہے، ورنہ اگر ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کے رشتہ دار کو، اس کے باپ کو، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیوی کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے تو ہم چین و سکون کی زندگی نہیں گزر سکتے۔ ہم جب ہمارے گھر میں جب کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی باپ یا ہماری کوئی بیٹی یا ہمارا کوئی بیٹا جب انتقال کر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، تو ہم 2-4 دن اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے ہم اس کو کہاں بھلا دیتے ہیں۔ لیکن اگر قبر کے اندر عذاب دیا جاتا تو ہم ہمیشہ اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے اور اسی پریشانی میں زندگی گزارتے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب دنیا کے اندر کوئی انسان برائی کرتا ہے، کسی کی برائی کوئی نہیں جان سکتا، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی کی برائی دوسرے کو معلوم ہو جائے تو انسان جی نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں انسان کی برائیوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، کسی دوسرے انسان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، تو پھر اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس کی برائی کو دوسرے کے سامنے کیسے ظاہر کر سکتا؟ اگر قبر کے اندر کسی کو عذاب دیا جاتا فلاں گناہ کی وجہ سے، فلاں جرم کی وجہ سے، تو اس کی رسوائی ہوتی، ہم یہ کہتے دیکھو فلاں نے یہ کیا تھا، اس وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، تو اس کی رسوائی ہوتی، اس کی بے عزتی ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قبر کے اندر اس کے عذاب کو چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ اور قبر کے اندر اللہ رب العالمین نے قبر کے عذاب کو اس لیے بھی چھپا کے رکھ رکھا ہے کیونکہ اگر کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ قبر کے اندر انسان کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر کے اندر اتنی سخت تکلیف دی جاتی ہے، اتنا خطرناک عذاب دیا جاتا ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جاتا تو پھر ہم اور آپ انسانوں کو قبر کے اندر دفنانا چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ انسان مردے کو دفنانا چھوڑ دے گا تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ قبر کے عذاب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، لوگوں کو سنا دے۔ لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قبر کے عذاب کو سن کر کے، قبر کے عذاب کو دیکھ کر کے کہیں انسان کو دفنانا نہ چھوڑ دے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قبر کے عذاب کو ہم سے اور آپ سے چھپا کر کے رکھا ہے۔ اور قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے اس کی دلیل نہیں ہے، قرآن سے بھی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرعون کے بارے میں فرماتا ہے النار یعرضون علیہم غدوۃ والعشی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرعون کو صبح اور شام فرعون کے اوپر آگ چھوڑا جاتا ہے، آگ پیش کیا جاتا ہے، فرعون کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب کل قیامت کے دن ہوگا تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 عذابوں کا ذکر کیا ہے، 2 عذابوں کا بیان کیا ہے۔ یہ کہ النار یعرضون علیہ، کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت اور ایک مرتبہ شام کے وقت فرعون کے اوپر آگ چھوڑا جاتا ہے، فرعون کے اوپر آگ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ دنیا کا عذاب ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب کل قیامت کے دن ہوگا تو فرعون کو سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تو اس سے مراد قبر کی عذاب ہے، یعنی جب آگ پیش کیا جاتا ہے یہ تو قبر کا عذاب ہے، اور جب کل قیامت کے دن ہوگا اور اس سے بھی سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو قرآن سے بھی ثابت یہ ہوا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک خادمہ تھی، یہودی عورت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے ساتھ وہ کوئی اچھا سلوک کرتی تو وہ عورت، یہودی عورت، یہ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک یہودی عورت رہتی ہے، وہ میری خدمت کرتی ہے، اور جب میں اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، جب میں اس کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتا ہوں، جب اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، تو وہ یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی عورت جھوٹی ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے قبر کے عذاب سے انکار کیا، قبر کے اندر عذاب نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے چیخ چیخ کر کے یہ کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگوں استعیذوا باللہ، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو۔ یا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین سے جہنم کی قبر سے، قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ ان عذاب القبر حق، اس میں کوئی شک نہیں، قبر کے اندر مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نے انکار کیا۔ جب یہودی عورت نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائیں، اس سے پتہ چلا کہ یہودی عورت جانتی تھی کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، قیامت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے، قبر کے اندر عذاب نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں تم سب اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر بھی عذاب دیا جاتا ہے، اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں، ان الموت لا يعذبون، کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے، ان الموت لا يعذبون في قبورهم حتى ان البہائم لا تسمع اصواتهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، لیکن کوئی انسان اس کو سن نہیں سکتا ہے، انسان اور جن اس کو سن نہیں سکتا ہے۔ ان البہائم لا تسمع اصواتهم، لیکن جو جانور ہیں، جو چوپائے ہیں، جو دوسرے جانور ہیں، وہ قبر کے عذاب کو سنتے ہیں۔ کوئی انسان قبر کے عذاب کو نہیں سن سکتا ہے، انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوق، جانور، چرندے پرندے، یہ قبر کے عذاب سنتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما لا يعذبان فی کبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جن دونوں کو قبر والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، یہ ایسے گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس کو گناہ کو بہت ہی معمولی اور بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھتا تھا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ،
لیکن وہ گناہ حقیقت میں بڑا ہے، لیکن وہ چھوٹا سمجھ کر کے گناہ کرتے تھے۔ اما احدہما یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک آدمی چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا تھا، لیکن جب وہ کرتا تھا اس کو معمولی گناہ سمجھتا تھا، اسے کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ آج ہماری حالت بھی ایسی ہے، ہم ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمیں بار بار بتلایا جاتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کو بالکل معمولی اور بالکل چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ گناہ کی وجہ سے کہ جس کو یہ چھوٹا سمجھا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ گناہ شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان میں سے ایک آدمی چغلی کرتا تھا اور دوسرا ہے کہ لا یستنزی من البول، جب وہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ یہ دونوں بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، چغلی بھی ہم کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، اور کتے کی طرح ٹانگ کھڑا کر کے پیشاب کرتے ہیں، اتنا ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پیشاب کی چھینٹیں ہمارے بدن میں آ کر کے گرتا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، ہمیشہ پاک ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی ناپاکی کی حالت میں اگر آپ کی موت آ جائے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، آپ ذرا تصور کر لیجیے۔ تو ہمیں آپ کو پیشاب سے اور غیبت اور چغلی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔